جو ساتھی نماز سے فارغ ہو رہے ہوں باقی نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے مسجد میں اندر تشریف لے آئیں، قریب قریب تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ آج ہماری بہت بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے اور شکر کا موقع ہے کہ اس مسجد میں آج الحمدللہ ایک نہایت ہی مبارک اور قابل شکر مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے۔ مجلس ذکر مسجد کے معمولات کا حصہ ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، مختلف حلقے لگے ہوتے تھے، اس میں علم کا حلقہ بھی ہوتا تھا، ذکر کا بھی ہوتا تھا۔ آپ فرماتے سب خیر پر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسجد کا ایک اہم حصہ وہ ذکر کی مجلس ہے اور یہ نہایت ہی بابرکت مجلس ہوتی ہے جس میں اللہ پاک کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو انسان کی بڑی خوش نصیبی ہے، سعادت ہے کہ اس کو ایسی مجلس نصیب ہو جائے جس میں اللہ پاک کا ذکر ہو، اللہ کے نام کو ذکر کیا جائے، بار بار دہرایا جائے۔ تو الحمدللہ ہمارے ہاں تو طلباء کے لیے ہفتہ وار مجلس ذکر ہو رہی ہے تقریباً 2 سال سے، ہر روز ہفتے کے دن عصر کی نماز کے بعد۔ لیکن وہ طلباء کی نسبت سے تھی اور کافی عرصے سے ہماری خواہش تھی کہ چونکہ اہل مسجد کا آپ حضرات کا بہت بڑا حق ہے، مسجد صرف 5 نمازوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مسجد آنے والے ہر نمازی کا یہ حق ہوتا ہے کہ اس کے پورے دین کی حفاظت کی جائے، اس کو دین سکھایا جائے، اعمال سکھائے جائیں۔ تو آپ حضرات کو اللہ نے بڑی خوش نصیبی دی ہے اور یہ آپ حضرات کی کھلی برکت ہے، طلب ہے کہ الحمدللہ ہماری اس چھوٹی سی مسجد میں جو ظاہراً تو چھوٹی ہے لیکن اللہ کا بہت شکر ہے، فضل ہے کہ تقریباً دین کا ہر سلسلہ یہاں پہ چل رہا ہے۔ اور اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ آپ حضرات میں اللہ نے طلب رکھی ہے۔ جتنی مصلیین میں، نمازیوں میں طلب ہوتی ہے اتنا اللہ پاک اس مسجد کو آباد فرماتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی طلب کا نتیجہ ہے کہ بہت عرصے کی ایک سوچ کہ عام افراد کے لیے مجلس ذکر کا سلسلہ شروع ہو، آج اللہ پاک نے وہ دن ہمیں نصیب کیا ہے اور اللہ قیامت تک ہمیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہ مبارک سلسلہ آج سے شروع ہوگا۔ ماہانہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی بھی اور آپ حضرات کی سہولت کا خیال رکھا ہے ابتداً، لہٰذا مہینے میں 1 دن طے ہے۔ چونکہ آج تو افتتاحی مجلس ہے اور ہمارے بزرگ شیخ طریقت، ہمارے مخدوم و مربی حضرت اقدس حضرت مولانا شمس الرحمن العباسی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لانے والے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت ہی اس بابرکت مجلس کا آغاز کریں گے۔ تو ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بزرگوں کی موجودگی میں، ان کی سرپرستی میں، ان کی نسبت کے ساتھ کام کو شروع کریں، اس لیے کہ ہم ہر اعتبار سے چھوٹے ہیں، علم میں، عمر میں، تقوی میں، ہر چیز میں کمزور ہیں، ناقص ہیں۔ لیکن یہ بڑے تشریف لاتے ہیں تو ہمیں حوصلہ ہوتا ہے، ان کی توجہات، دعائیں شامل حال ہو جاتی ہے تو کام چل پڑتا ہے۔ تو اس کی برکت آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہر کام بہت ترتیب کے ساتھ اور راحت کے ساتھ، جو سلسلہ شروع ہوا الحمدللہ آج تک ختم نہیں ہوا، اللہ نے اس کو خوب ترقی دی۔ دوسری بات یہ کہ جتنا آپ حضرات میں طلب ہے، شوق ہے، جذبہ ہے، اللہ پاک اس کے اعتبار سے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں حضرت آئیں گے، اصلاحی بیان ہوگا، مجلس ذکر ہوگی، دعا ہوگی، اور پھر ہر مہینے کی، انگریزی مہینے کی پہلی اتوار، بس یہ یاد رکھیں، انگریزی مہینہ، انگریزی مہینے سے مراد جو جنوری سے دسمبر تک کی ترتیب ہے، ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو انشاءاللہ عشاء کے بعد یہ مجلس اب ہمیشہ چلتی رہے گی۔ بس اب آپ نے یاد رکھنا ہے، اگر ہم اعلان نہ کریں، اعلان نہ لگائیں تو آپ کو اتنا یاد ہو کہ آپ ہمیں یاد دلائیں کہ امام صاحب وہ اتوار آ رہا ہے اور مجلس ہے، ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ اس کو، اس لیے کہ ہر آدمی کی اپنی ضرورت ہے۔ اگر میں مجلس ذکر کو اپنی ضرورت سمجھتا ہوں، اس کا محتاج ہوں، تو مجھے انشاءاللہ یہ تاریخ اب یاد رکھنی پڑے گی۔ تو انشاءاللہ یہ بابرکت مجلس شروع کرتے ہیں۔
और अल्लाह पाक के बाबरकत कलाम से इसका आगाज़ करते हैं। हमारे इदारे के दर्जा सादिसा के तालिब इल्म हाफिज़ मोहम्मद सुहेब इकबाल साहब, इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तिलावत कलाम पाक से इस बाबरकत मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। ये तिलावत कलाम पाक के बाद अब हमारे दर्जे साबिया के तालिब इल्म मोहम्मद बशीर इंशाअल्लाह वो हम्द बारी ताला और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह आगे सिलसिला हो। तेरे जलवे बिखरे हैं खूबको, तेरी शान जल्ल जलालुहु है हर एक ज़र्रे में तू ही तू, तेरी शान जल्ल जलालुहु। तेरे जलवे बिखरे हैं खूबको, तेरी शान जल्ल जलालुहु है हर एक ज़र्रे में तू ही तू, तेरी शान जल्ल जलालुहु। तुझे ढूंढने के लिए फिरा मैं सराय दहर में दर बदर, तुझे ढूंढने
تیرا میں سرائے دہر میں در بدر رہی عمر بھر تیری جستجو تیری شان جل جلالہ ہے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو تیری شان جل جلالہ تو ہی بلبلوں کی نواؤں میں تو ہی قمریوں کی صداؤں میں تو ہی بلبلوں کی نواؤں میں تو ہی قمریوں کی صداؤں میں تیرا نام پاک ہے صبح سو تیری شان جل جلالہ تیرا نام پاک ہے صبح سو تیری شان جل جلالہ 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 تیرے جلوے بکھرے ہیں کو بکو تیری شان جل جلالہ ہے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو تیری شان جل جلالہ تجھے ہم نے دیکھا چمن چمن تجھے ہم نے پایا دمن دمن تجھے ہم نے دیکھا چمن چمن تجھے ہم نے پایا دمن دمن ہے جہاں میں تیرے ہی رنگ و بو تیری شان جل جلالہ ہے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو تیری شان جل جلالہ 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 ہے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو تیری شان جل جلالہ مجھے ناز ہے تیرے فضل پر ہے امید رحمت خاص سے مجھے ناز ہے تیرے فضل پر ہے امید رحمت خاص سے ہے رحیم تو ہے رؤوف تو تیری شان جل جلالہ ہے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو تیری شان جل جلالہ 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 تیرے جلوے بکھرے ہیں کو بکو تیری شان جل جلالہ ہے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو تیری شان جل جلالہ مجھے تجھ سے نسبت خاص ہے میرا تکیہ تیرے کرم پہ ہے مجھے تجھ سے نسبت خاص ہے میرا تکیہ تیرے کرم پہ ہے تیرے نام سے میری آبرو تیری شان جل جلالہ 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 تیرے جلوے بکھرے ہیں کو بکو تیری شان جل جلالہ ہے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھی خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھی خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ قمریاں سب شوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں کہتی تھی آ کے ذوق میں قمریاں سب شوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں کہتی تھی آ کر ذوق میں کشف الدجى بجمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلبلیں سب سو بسو لے کر ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو بلبلیں سب سو بسو ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ انشاءاللہ مفتی صاحب تھوڑی سی بات فرمائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم عزیز ساتھیوں، آج ہم سب کا یہاں اس وقت جمع ہونا ایک بڑی ہی مبارک نسبت سے ہے، اور وہ نسبت وہ سبب کوئی دنیاوی نہیں ہے، دنیاوی مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا اور آپ کا اس وقت یہاں جمع ہونا خالص اللہ پاک کے لیے ہے، اور اللہ پاک کے مبارک نام سے اپنے قلوب کو، دلوں کو منور کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت پڑھی کہ اے ایمان والو اللہ پاک کو یاد کرو کثرت کے ساتھ۔ دیکھیے کثیرہ کی قید ہمارے بزرگوں نے، مشائخ نے لکھی ہے کہ کسی اور عبادت کے ساتھ نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں فرمایا، روزے کے لیے نہیں فرمایا،
کثرت سے نماز پڑھو، کثرت سے روزے رکھو، لیکن جہاں ذکر کا آیا، اللہ پاک کی یاد کا تذکرہ آیا، تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ کثرت سے معلوم ہوا، مشائخ نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ ذکر کی کثرت مطلوب ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جیسے انسان دنیا میں ظاہری جسمانی بیماریوں اور عوارض میں مبتلا ہوتا ہے، مختلف قسم کے امراض اور بیماریاں ہوتی ہے، اور آج کل تو عام ہے، بخار ہے، مختلف قسم کے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، مختلف امراض ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک مجھ سمیت غور کر لے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ہم کتنے فکر مند ہو جاتے ہیں اپنے بروقت علاج کے لیے، بروقت تشخیص کے لیے، پھر اس کے لیے ہم کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اسپتالوں میں جاتے ہیں، ڈاکٹروں کی لائن میں بیٹھتے ہیں، انتظار کی دقت برداشت کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ بھئی عام ڈاکٹر سے بھی علاج نہیں کرانا، بلکہ اس مرض کا جو اسپیشلسٹ ہے، ماہر ہے، وہ تلاش کرتے ہیں۔ ہم اس کی معلومات لیتے ہیں، نیٹ سے سرچ کرتے ہیں، اس سے رابطہ کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، علاج کرواتے ہیں۔ یہ صرف کس لیے کہ ظاہری بدن کو جو مرض لگ چکا ہے، میں اس مرض سے نجات پالوں، چھٹکارا پالوں، میں صحت یاب ہو جاؤں۔ اور ظاہری بات ہے، ہر سلیم الفطرت، سمجھدار، عقل مند انسان کو اپنی صحت عزیز ہوتی ہے، اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے۔ کوئی انسان نہیں چاہتا میں معذوری کی زندگی گزاروں، میں بیماری میں اپنی زندگی گزاروں۔ ہر انسان چاہتا ہے صحت مند حال اچھی زندگی گزاروں۔ لیکن جس طرح انسان کے جسم کے ساتھ ظاہری عوارض بیماریاں ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کے باطن کی بھی امراض اور بیماریاں ہیں، اور مشائخ نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ باطنی بیماریاں انسان کو ظاہری کے مقابلے میں زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ ظاہری بیماری ہے، اس سے تو فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان جب بیمار ہوتا ہے، وہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ پاک اس کے بدلے میں بھی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ بخار آتا ہے، اس بخار کی برکت سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ظاہری بیماری میں تو فائدہ بھی ہے، نقصان تو دنیاوی اعتبار سے ہے، جسم کمزور ہو گیا، لیکن فائدے بھی ہے۔ لیکن روحانی بیماری اتنی خطرناک ہے، فائدہ تو درکنار، نقصانات انتہائی زیادہ ہے۔ اور ظاہری بات ہے، اس کا معاملہ آخرت سے منسلک ہے۔ اب روحانی بیماریاں 20 قسم کی ہے۔ حسد یہ ایک مہلک روحانی مرض ہے، تکبر یہ ایک مہلک روحانی مرض ہے، ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حب جاہ، شہرت کا مرض ہے، حب مال، مال کی محبت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بد نظری ہے، بد کلامی ہے، فحش کلامی ہے، یہ سب کے سب روحانی امراض ہیں، اور یہ انسان کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، الا یہ کہ کوئی اپنا تزکیہ کر لے، اپنے اصلاح کی فکر کر لے، ان روحانی امراض سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور جس طرح ہم ظاہری طبیب اور ڈاکٹر سے اپنا علاج کراتے ہیں، کوئی شخص فکرمند ہو کر جو روحانی معالج ہوتے ہیں، روحانی امراض کے بھی معالج ہیں، یہ اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، یہ ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، ان کے پاس ہم جائیں، اپنے امراض بتائیں، اپنے شیخ کو جس سے ہمارے اصلاحی تعلق ہے، بیعت کا تعلق ہے، میرے اندر یہ مرض ہے، وہ اس کا علاج اپنی ترتیب کے مطابق کریں گے۔ پھر اس کے لیے ذکر اذکار ہے، اسباق ہے، اور سارے معاملات ہیں۔ جس طرح دوائی دی جاتی ہے، تو دیکھیں دوائی انسان خود استعمال نہیں کرتا، سمجھدار انسان، کیونکہ خود استعمال کرے گا تو بجائے فائدے کے شدید نقصان کا خطرہ ہے، ری ایکشن ہو جائے گا، جسم کو نقصان پہنچے گا۔ تو دیکھیں کوئی بھی ایسا نہیں کرتا نا، بیمار ہوا تو ڈائریکٹ جا کے جو ہے ڈسپینسری سے دوائی لے لی، ڈائریکٹ جا کے جو کیمسٹ سے، دوا ساز سے جو دوائی بیچتے ہیں ان سے جا کے دوائی نہیں کرتا، بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ چیک کرتا ہے جسم کو، اس حساب سے وہ دوائی تشخیص کرتا ہے۔ ورنہ خود اگر ہم بیٹھ جائیں کہ بھئی اس چیز کی دوائی خود لے لوں، ہلاکت تک پہنچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اب روحانی علاج بھی بظاہر بعض دفعہ خود مشکل ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میرے اندر بڑی عاجزی ہے، یہ میں تواضع کی وجہ سے کر رہا ہوں، اور شیطان اور تکبر دل میں پیدا کرتا ہے، انسان اپنی اس عاجزی تواضع پر خوش ہو رہا ہوتا ہے،
اس کے دل میں گھمنڈ آتا ہے، تو یہ عاجزی نہیں، یہ اور زیادہ مہلک اور خطرناک ہے کہ میں عاجزی کو ظاہر کر رہا ہوں اور دل میں اس پہ خوش ہو رہا ہوں، یہ تو تکبر ہے۔ اب اس باریکیوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جو اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، مشائخ ہیں، یہ ان باریکیوں کو سمجھتے ہیں، وہ اندازہ لگا لیتے ہیں احوال دیکھ کر اور انسان کو دیکھ کر کہ بھئی یہ کس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ پھر ہر انسان کا طریقہ علاج مختلف ہے، وہ پھر اس کا علاج بتائیں گے، آپ یہ کر لیں، آپ یہ ذکر کریں، آپ یہ طریقہ اختیار کریں، یہ عمل کر لیں۔ تو اگر اس پر ہم عمل کریں گے، آپ کچھ عرصے میں دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ کیا ہوگے، دل سے روحانی امراض ختم ہوتے جائیں گے۔ اور ذکر میں اللہ پاک نے ایسی برکت رکھی ہے کہ اس ذکر کی برکت سے فکر کی گندگی اللہ پاک ختم کر دیتے ہیں، دل نورانی ہو جاتا ہے، دل میں نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج سب سے جو بڑی وجہ ہے ہماری پریشانیوں کی، وہ ذکر سے غفلت ہے۔ ہم آج ذکر سے، اللہ پاک کی یاد سے غافل ہیں، اور اللہ پاک کی یاد یہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو ترقی کے منازل طے کراتی ہے، انسان سے گناہ چھوٹنے لگتے ہیں، انسان نیکی تقوی والی زندگی کی طرف آتا ہے، پرہیزگاری، دل رذائل سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا نا کہ دل کے اندر بھی بے شمار بیماریاں ہیں، ہم اس بیماریوں کو لے کر اس کی پرواہ ہی نہیں کر رہے۔ جسمانی بیماریوں کو تو ہم بیماری سمجھ رہے ہیں، روحانی دل کے جو امراض ہیں ان کو ہم مرض سمجھ رہے ہیں، اس کا احساس ہمیں ہے، اس کے نقصان کا ہمیں ادراک ہے، لیکن یہ روحانی امراض جو ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، دیکھیں نا، یہ حب مال جو ہے، حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، یہ دنیا کی جو محبت ہے، مال کی محبت ہے، یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جو بھی برائی ہوگی اس کے پیچھے دنیا کی محبت ہوگی، لیکن یہ دنیا کی محبت نکلے گی تو ہم برائیوں سے باز آئیں گے۔ لیکن چور چوری کیوں کرتا ہے؟ مال کی محبت ہے۔ انسان دوسرے کو نقصان آج کیوں پہنچا رہا ہے؟ حسد دل کے اندر موجود ہے، کینہ موجود ہے، آپس میں نفرتیں ہیں دل میں، ایک دوسرے کے لیے دل ہمارے صاف نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ ان روحانی امراض سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو پاک کرنا یہ ضروری ہے۔ اور آخری بات، یہ بنیادی چیز جو ہے ہر عمل میں، وہ ہے اخلاص، نیت کی درستگی۔ آج بعض دفعہ ہم بڑے بڑے اعمال کر لیتے ہیں، عبادات بھی بہت کر لیتے ہیں، پیسہ بھی بہت خرچ کر لیتے ہیں مختلف مصارف میں، لیکن یہ شیطان کیا ہے؟ یہ انسان کی نیت خراب کراتا ہے کہ اس کے دل میں ریاکاری پیدا کر لوں، شہرت کا جذبہ ڈال دوں، تو یہ جتنا لاکھوں کروڑوں روپے مال تو خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کیا ہو، فلاں دیکھ لے، فلاں کو پتہ چل جائے، فلاں کو پتہ چل جائے، یہ تو پھر اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ تو شیطان ہمارے اعمال، ہماری نیت کو فاسد کرا کے ضائع کرا رہا ہے۔ ہمیں اپنا رخ صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنا رخ درست سمت میں کر لے، اپنی نیت درست کر لے۔ تو یہ اخلاص ایسی چیز ہے کہ یہ اگر انسان کے دل میں ہر کام اللہ پاک کے لیے کرنا ہے، جو بھی عمل کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، اور چاہے کسی کے ساتھ معاونت کرنی ہے، چاہے کوئی بھی نیک عمل ہے، نیک کام ہے، روزہ رکھنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، نفلی عبادات پڑھنے ہیں، تو میری نیت کیا ہو کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور وہ حدیث میں آتا ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ روایت میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے لایا جائے گا صاحب علم کو، اللہ پاک فرمائیں گے کیا لائے؟ وہ کہے گا اللہ علم حاصل کیا، پھیلایا، لوگوں کو سکھایا، اور ساری زندگی درس و تدریس کی۔ اللہ پاک فرمائیں گے جھوٹ بولتے تھے، تم نے ریاکاری کے لیے ایسا کیا، لوگ تمہیں بڑا عالم کہیں، فرشتوں سے کہیں گے اسے جہنم میں لے جاؤ۔ سخی کو لایا جائے گا، بھئی کیا کیا؟ اللہ مال آپ نے دیا، فلاں کام میں خرچ کیا، فلاں نیک کام میں، فلاں نیک کام میں، اور کیا ہوگا؟ لیکن اللہ پاک فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو تم نے، اس لیے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، تمہاری تعریف کرے، فرشتوں سے کہیں گے جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح ایک مجاہد کو لایا جائے گا، ساری زندگی بہادری کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑا، پوچھیں گے، وہ عرض کرے گا اللہ اپنی گردن آپ کے راستے میں کٹا کے لایا ہوں۔ اللہ پاک فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، اس لیے لڑے، لوگ تمہیں بہادر کہے، فرشتے سے کہیں گے جہنم میں ڈال۔ لیکن یہ دیکھیں اس صورت میں ہے خدا نخواستہ یہ اعمال ریاکاری کے لیے ہو، ورنہ یہ بہت بڑے اعمال ہیں۔ اگر انسان علم صحیح نیت سے حاصل کر لے، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، پھر اس کی اشاعت کرے۔ انسان اللہ کے راستے میں صحیح نیت سے لڑے، جہاد کرے، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ انسان اپنا مال خرچ کرنا آسان نہیں ہے، کسی کو دینا جیب سے نکال کے،
لیکن مال اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں خرچ کرے، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے جب یہ اتنے بڑے 3 اعمال ریاکاری سے ضائع ہو سکتے ہیں، پھر باقی اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نیت درست کر لیں، لیکن یہ کب ہوگا کہ کسی سے اصلاحی تعلق قائم کر لیں، اپنے رذائل کو دل سے پاک کر لیں، اپنے دل کو رذائل سے پاک کر لیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انسان کی بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ اس عارضی اور محدود زندگی میں اسے اللہ پاک اپنے دین کے لیے استعمال کر لیں، اور دین کے لیے صحیح طور پہ وہی انسان استعمال ہو سکتا ہے جسے اللہ والوں سے مناسبت اور تعلق پیدا ہو جائے۔ ابھی جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ انسان اپنے جسمانی علاج کے لیے ایسا کبھی نہیں کرتا کہ جا کے فارمیسی سے دوائی لی اور پی لی۔ لوگ کرتے ہیں، عام طور پہ ہمارے معاشرے میں لوگ کرتے ہیں، جیسے سر درد ہوا تو جا کے پیناڈول یا پونسٹان لے لی۔ لیکن یہ بات اگر آپ کبھی بھی کسی ڈاکٹر کو، کسی طبیب کو یا کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کو بتائیں کہ رات سر میں شدید درد تھا تو اٹھ کر میں نے گولی کھا لی، تو آپ بتائیں وہ جواب کیا دے گا؟ کہے گا بہت غلط کیا آپ نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو، اس لیے کہ ضروری نہیں کہ سر کے درد کے لیے پین کلر ہی حل ہو سکتا ہے آپ کا بی پی بہت ہائی ہوا ہو۔ تو سنجیدہ اور سمجھدار آدمی خود ساختہ علاج کی ہمیشہ نفی کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا صحیح علم اس کو یہی بتا رہا ہے۔ یہی معاملہ ہے میرے دوستوں بزرگوں ہماری روحانی زندگی کا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے بیعت کی، اور بیعت کے بعد اس نے ذکر کے فضائل سنے اور پھر جا کے شیخ سے رابطہ نہیں رکھا۔ اب جب گھر گیا، بھئی بیعت ہو گئی، اب ذکر شروع کیا لیکن اپنی ترتیب پر۔ یاد رکھیں کہ دین کا ہر عمل انسان کو سیکھ کے کرنا پڑتا ہے۔ اس نے ذکر کیا اور اتنی کثرت سے کیا کہ اندر تحمل اور برداشت نہیں تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک نور ہے اور نور کو برداشت کرنے کے لیے اس کی بنیاد ہونی چاہیے۔ جیسے سیدھی سی بات ہے کہ بادام ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، چلغوزہ ہے، یہ سارے جو خشک میوجات ہیں یہ انسان کو طاقت دینے والے ہیں، عقل کو تیز کرنے والے ہیں، لیکن آج تک کسی نے گود کے بچے کو یہ چیزیں نہیں کھلائی، ہے نا، اس کو نہیں کھلائی۔ آج تک کسی نے شیرخوار بچے کو قورمہ اور بریانی نہیں کھلایا، حالانکہ وہ مفید چیزیں۔ کیوں نہیں کھلائی؟ کہتے ہیں بھائی اس بچے کا ہاضمہ اس طاقتور غذا کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ تو مشاہدہ اور عقل یہ بتا رہا ہے کہ بہت مفید، بہت طاقتور چیزیں ہوتی ہیں جن کے فوائد سے انکار نہیں، لیکن اس کو ہضم کرنے والے اس معدے کی ضرورت ہے،
اگر وہ انسان کے پاس نہیں تو اشد نقصان کا خطرہ ہے۔ اب اس شخص نے ذکر شروع کیا اور اتنا کثرت سے کیا، ظاہر سی بات ہے اندر بنیاد بنی ہوئی نہیں، مزاج بنا ہوا نہیں۔ کچھ دن کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ میں ذکر کے لیے بیٹھتا ہوں اور ہر طرف روشنی روشنی ہو جاتی ہے، انوارات ہیں۔ تو اس کو تو لگا کہ بھئی منزل بہت قریب آ گئی، کچھ دنوں میں ہی ہم نے تمام مراتب و مراحل طے کر لیے۔ بہت خوش اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ بھئی حضرت کو اپنے احوال بتاتا ہوں کہ بھئی جب ذکر میں آج کل بیٹھتا ہوں تو ہر طرف روشنی اور انوارات نظر آ رہے ہیں۔ حضرت بھی خوش ہو جائیں گے، مزید تسلی دیں گے۔ تو اس نے آ کے کہا کہ حضرت آپ کو اپنی کیفیت بتانے آیا ہوں کہ میں نے جا کے ذکر کیا اور اتنی کثرت سے کیا کہ اب جب بھی ذکر کے لیے بیٹھتا ہوں تو مجھے ہر طرف روشنی اور نور نظر آ رہا ہے۔ اب منتظر ہے کہ حضرت کیا تعریفی القابات دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے تمہارا دماغ خراب ہونے لگ گیا ہے، فوراً ذکر چھوڑ دو۔ اگر مزید تم چلے کچھ دنوں کے بعد نفسیاتی مریض بن جاؤ گے۔ تمہیں جو انوارات لگ رہے ہیں نا، یہ انوارات نہیں ہے، یہ دماغ کی خشکی ہے، دماغ کی خشکی۔ ہمارے تصوف والے حضرات نے لکھا ہے کہ اگر کسی مبتدی کو یعنی تصوف سے جڑے ہوئے نئے ساتھی کو اگر ایسی کیفیت محسوس ہو کہ ماحول روشن ہو رہا ہے، یہ فوراً شیخ سے رجوع کرے، یہ نفسیاتی مرض کی طرف جا رہا ہے۔ اب یہ چیز ہماری سمجھ کی تو نہیں ہے نا۔ ہمیں تو لگا کہ بھئی جہاں نور نظر آئے گا تو یہ ترقی ہے، جہاں پھول نظر آئیں گے تو یہ ترقی ہے، میرے مراتب و مدارج طے ہو رہے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ اصلاح نفس کا جو سلسلہ ہے اس میں انسان کو اسی طرح سیکھ کر پوچھ کر بیٹھ کر چلنا پڑتا ہے جیسے ایک بچے کو اس کے ماں باپ چلنا سکھاتے ہیں۔ اپنی مرضی سے اگر انسان یہ کہے کہ جی میں اتنی دفعہ ذکر کر لوں، اتنی دفعہ کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، تو اس سلسلے کی ترقی نہیں، لیکن جلد ہی اپنے صحیح دماغ سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور ایسا ہوا ہے، ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے خود ساختہ طور پہ اس راستے میں اپنے قدم بڑھائے، اپنے شیخ سے، اللہ والوں سے رابطہ نہیں رکھا، ان سے پوچھ کر ذکر نہیں کیا، ترتیب پہ نہیں چلے، بہت بڑا نقصان کیا۔ تو مجلس ذکر اور اصلاحی مجلس کا مقصد اجتماعی طور پہ ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ بیٹھنا اسی نسبت سے ہے کہ جیسے طلبہ استاذ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ان کو آ کر ایک دن کا سبق پڑھا دیتے ہیں، ایک سبق سارا منتقل ہوا، اب طالب علم سمجھ گیا کہ اچھا بھئی اس کا مطلب ہے، یہ مسئلہ اس طرح ہے، یہ مسئلہ اس طرح، یہ نقصان نہیں ہوا، نقصان سے بچ گیا۔ تو جتنا انسان ایسی مبارک مجلسوں کو، ایسے ماحول کو، ایسی نسبتوں کو اس کو اپنی زندگی میں لائے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا، تو اس کے لیے اللہ پاک سے تعلق رکھنا، اللہ سے محبت رکھنا، اللہ سے جوڑ رکھنا، یہ بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، یہ رسم نہیں ہے، یہ رسمیات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دل میں آیا کہ یار مدرسہ بھی چل رہا ہے، تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے اور سیرت کی مجلس بھی چل رہی ہے، چلو ایک نیا بھی ہو جائے، ایک اور دن بھی ذرا اپنا مصروف کر لیں۔ ایسا واللہ العظیم نہیں ہے۔ جو چیز رسم کے درجے میں شروع ہو جائے کہ برائے رسم ہے، چلو ایک اور مجلس سجا لیتے ہیں، تو یاد رکھیں جو کام اللہ کے لیے نہ ہو، بطور رسم ہو، اس کو قبولیت نہیں مل سکتی، قبولیت نہیں ملتی۔ اور قبولیت کس سے ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر تبدیلی محسوس نہ کرے۔ مجمع تو بیٹھا ہوا ہے، مجمع بیٹھ رہا ہے، سن کے جا رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، سن کے جا رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، سن کے جا رہا ہے،
لیکن میری زندگی جہاں تھی وہیں کھڑی ہوئی ہے. نہ پہلے میری نمازوں کے معمول میں فرق آیا نہ اب آ رہا ہے. میں پہلے بھی بدنظری کرتا تھا، آنکھوں میں بے احتیاط تھا، اب بھی کر رہا ہوں. پہلے بھی غیبت میں لطف آتا تھا، اب بھی آ رہا ہے. پہلے بھی ماں باپ کے ادب احترام کا خیال نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے. پہلے بھی بیوی بچوں کو تنگ کرتا تھا، ان سے بدسلوکی تھی، اب بھی کر رہا ہوں. تو یہ انسان بیعت ہو جائے، یہ انسان طالب علم بن جائے، یہ انسان مجلس ذکر میں بیٹھ جائے، یہ انسان دعوت کے راستے میں چلا جائے، یہ انسان دین کے کسی شعبے میں آ جائے، لیکن اگر اس کے ذہن میں تصور رسم کا ہے، ایک ترتیب اور فارمیلٹی پوری کرنے کہ بھئی میں نے بھی یہ کام کر لیا ہے، تو یاد رکھیں اس کی زندہ اور پہلی پکڑ اللہ پاک یہ کرتے ہیں کہ اس سے عمل کی اہمیت اللہ پاک لے لیتے ہیں. اس کے اندر اس علم پر عمل کا داعیہ اور جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا پھر. تو بہرحال اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے کہ آج یہ سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے اور ہمارے حضرت تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ حضرت کے بیان سے، ذکر سے، دعا سے اس ہماری پہلی مجلس کا آغاز ہوگا. آپ حضرات سے میری درخواست ہے، تمام ساتھیوں سے، کہ پوری طلب کے ساتھ حضرت کی باتوں کو سنیں. باوجود اپنے اعذار اور مصروفیات کے تشریف لائے ہیں، ہمیں اس بات کی قدر کرنی چاہیے، ایک ایک بات کو اپنے دل پر نقش کرنا چاہیے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں اور حضرت کی آمد کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنائیں. اللہ پاک حضرت کی عمر صحت میں خوب برکتیں نصیب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم پر ایمان کے اندر، اسلام کے اندر جتنی عبادتیں مقرر کی ہے، ہر عبادت کا ایک حد ہے اور ایک وقت محدود ہے. ہر وقت نہیں ہے. ایک ذکر وہ عبادت ہے
جس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ ہر وقت آدمی ذکر کر سکتا ہے اور جتنا کرے اس میں فائدہ ہے۔ ایک ایک اللہ کے نام لینے پر اس کے لیے اللہ کے رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت بنوری میرے شیخ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ اگر اپنے مدرسے کو دنیا کی فتنوں سے بچانا ہو، یہ خط آپ بیتی میں آیا ہے، تو تم اپنے مدرسے میں ذکر کا حلقہ قائم کرو۔ اور خط لکھا لمبا، فرمایا مجھے تحریر تو نہیں آتا، تم اپنے خط میں یہ تمام مدارس کو لکھو۔ اور اللہ کی فضل سے سب سے پہلے عصر سے مغرب کے درمیان جمعے کے دن ذکر کا حلقہ ہمارے بنوری ٹاؤن میں قائم ہو، اور اللہ کے فضل سے آج بنوری ٹاؤن کا فیض اور اس کا دنیا میں علم کہاں کہاں کونوں تک پہنچا۔ میں آپ کو اس پہ ایک ہی واقعہ بیان کروں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک جماعت کا ساتھی بیان کر رہا تھا کہ ہماری اس علاقے میں تشکیل ہوئی جہاں پر آدم خور انسان رہتے ہیں، راوند سے تشکیل ہوئی۔ جب ہم وہاں اس جنگل سے پہلے گاؤں میں پہنچے تو گاؤں والوں نے مشورہ دیا یہاں اس جنگل میں مت جانا، کیونکہ یہ جنگل سے جو گیا وہ زندہ بچ کے نہیں آیا۔ آدم خور انسانوں کو زندہ کھا جاتے ہیں، اور ایک قبر دکھائی، کہا کہ اس نے 99 آدمیوں کو زندہ کھایا۔ جماعت والوں نے کہا ہم تو جائیں گے، چاہے زندہ بچ کے آئے یا شہید ہو جائے، ہماری تو تشکیل ہوئی ہے۔ تو اللہ کی شان وہ ساتھی بتا رہا تھا، ہم جب گئے تو اس جنگل کے اندر مدرسہ بنا ہوا تھا، اس میں بنات لڑکیوں کا اور بنین لڑکوں کا مدرسہ تھا، اور یہی آدم خور انسان مسلمان بن کر ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ کہا ہم نے اس عالم سے پوچھا کہ آپ کہاں سے فارغ ہے؟ کہا میں بنوری ٹاؤن سے فارغ ہوں۔ اور بیوی نے بھی سال لگایا، میں نے لگایا، پھر ہم دونوں نے مشورہ کیا کہ اب دین کی خدمت کہاں کرے؟ تو یہ دنیا باقی جگہ تو ہر جگہ مدرسے قائم ہے، کہ ہم نے اس جنگل میں آ کر ڈیرا ڈالا اللہ کے بھروسے پر، اور اللہ کے دین کو دنیا میں اس جنگل میں پھیلانے کی نیت سے خدا نے یہ مدرسہ قائم کیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ فیض بتا رہا ہوں۔ تو یہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا کے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ ہم نے اپنے مسجد میں جو ذکر شروع کیا، میں اس کو آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں، اپنا خواب بتاؤں۔ میں اعتکاف میں سو رہا تھا، رمضان المبارک سے پہلے میرے شیخ حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ایک دن فرمایا، وہ ہماری مسجد میں آتے تھے، کہ تم نے ذکر کا حلقہ کیوں قائم نہیں کیا؟ ذکر شروع کرو۔ تو میں پھر اس کے بعد اللہ کی شان 22 رمضان المبارک تھی، صوفی اقبال صاحب حضرت شیخ کے بڑے خلیفہ ہے، مدینہ منورہ سے آئے، رات کو 12 بجے ایک آدمی کو بھیجا، اور آدمی کو بھیج کر کہا کہ ان سے کہو، شمس الرحمن سے کہو کہ تم نے ذکر کا حلقہ کیوں نہیں قائم کیا؟ القیامت کے دن تم اللہ کو جواب دو گے۔ تو میں گھبرا گیا کہ اتنا ایسا حکم، مجھے تو میں نے کبھی ان کو کہا بھی نہیں کہ مجھے کس نے اجازت دی، میں کسی کا خلیفہ ہوں یا ذکر یہ ہے۔ تو میں نے اس کے لیے استخارہ کیا، یہ میں استخارہ کیا
تو سب سے پہلے صبح تو دو خواب عجیب دیکھے. ایک خواب یہ دیکھا کہ میں جنا مارکیٹ گیا ہوا ہوں کسی کام سے. جب باہر نکلا تو روڈوں میں گولیاں چل رہی ہیں. ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ باہر مت جانا روڈ پہ. میں نے کہا مجھے تو سولجر بازار جانا ہے, غفوریہ مسجد. کہا گلیوں سے ہوتے ہوئے چلے جانا, مین روڈ سے مت جانا. اگر آپ گلیوں میں گئے کہیں ایسا نہیں, مین روڈ سے گئے تو بندوقیں چل رہی ہے, کہیں گولی نہ لگ جائے. تو میں بچتے بچاتے اپنے مسجد میں داخل ہوا. جب میں نے دیکھا تو باہر گولیاں چل رہی ہے اور مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے. عجیب منظر ہے, بڑا سکون کا منظر ہے. دروازے پہ ایک شخص کھڑا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ ذکر کا حلقہ قائم ہے, اس بار کی فتنوں سے بچنا ہے تو یہ ذکر کا حلقہ قائم. پھر استخارہ کیا, یہ تو میرے سامنے کھل کے آیا. پھر میں نے خواب دیکھا ایک بزرگ اللہ والے, سفید ریش, سفید کپڑے پہنے ہوئے, نورانی چہرہ, اس کے ہاتھ میں اتنی بڑی کتاب ہے, دفتر ہے. اس دفتر میں میرے سامنے ایسا کھولا. میں نے کہا کیا لکھا ہے اس میں؟ کہا اس میں اللہ کے نیک بندے اولیاء کا نام لکھا ہے. میں نے کہا میرا نام بھی لکھا. کہا تم ذکر کرتے ہو, ذکر کا حلقہ کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں کرتا ہوں. کہا میرے سے وعدہ کر لو کہ ذکر آج سے شروع کر دو تو میں تمہارا نام لکھ دیتا ہوں. میں نے کہا میرا وعدہ ہے. اس نے اٹھایا اور وہ نام لکھ دیا. تو اسی دن رمضان المبارک میں نے منگل کے دن عشاء کے بعد, تراویح کے بعد حلقہ شروع کر دی. یہ دو مجھے اشارے, تیسرا اشارہ بھی ملا. تو یہ ذکر کے اندر اتنے برکات ہے. دنیا کی فتنوں سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خط لکھا, حضرت میرے شیخ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی لکھا. اور دوسری بات یہ ہے میرے دوستو بزرگوں کہ ذکر سے کیا ہوتا ہے, انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے. کس نے فرمایا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرِ اللَّهِ ذکر اللہ. ہر چیز کے لیے ایک صاف کرنے کا ذریعہ ہے, اور دل کے صاف کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دل وجود انسانی کا بادشاہ ہے. اگر دل ٹھیک ہو گیا, دل صاف ہو گیا تو ہمارے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے. ہاتھ صحیح چلیں گے, کان کا صحیح استعمال ہوگی, دماغ صحیح استعمال ہوں گے, سارے بدن کے اعضاء صحیح استعمال ہوں گے. کیونکہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آگاہ رہو کہ جسم وجود انسانی میں ایک گوشت کا لوتڑا ہے, وہ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا بدن ٹھیک ہو جائے گا, اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑ جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ دل ہے, دل ہے. تو دل کی صفائی کس سے ہے؟ اللہ کے ذکر سے. اور دل وجود انسانی کا بادشاہ ہے. دل ٹھیک ہو گیا تو سارا بدن ٹھیک ہو جائے. اور دل کیسے ٹھیک ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے, اور خاص کر ذکر قلبی سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ فرماتی ہے کہ اللہ کا ذکر قلبی 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے ذکر زبانی سے, لسانی سے. پھر ہمارا یہ سلسلہ عالیہ, اس کو نقشبندیہ جو ہے اس کو سلسلہ عالیہ کہتے ہیں. میں نے خود حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ عالیہ کے معنی سب سے بلند, یہ کیوں ہے, اس کو عالیہ کیوں کہتے ہیں؟ سلسلے تو چاروں ہیں, میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا. حضرت نے جواب دیا چونکہ اس کا آخری تسلسل اور نسبت چلتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ.
اور جیسے اس کا مقام نبیوں کے بعد ہے تو ویسے اس سلسلے کا مقام بھی، اس لیے اس کو سلسلہ عالیہ کہتے ہیں۔ باقی سلسلے چلتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو چوتھے نمبر کے خلیفہ، وہ پہلے نمبر کے، اور انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ قریش کا ایک نوجوان ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ تم ہی ہو، تو جن کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے، کوئی نیکی کا عمل چھوڑا نہیں۔ تو یہ ہمارا سلسلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، وقت کافی گزر گیا، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا آپ اللہ کا ذکر کرو گے، زبانی بھی کرو گے، اس سے بھی فائدہ ہے، اور قلبی تو ہے ہی بنیاد، یہ تو انسانی وجود کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ جتنا آپ مراقبہ کرو گے، ہمارے بڑے حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جوانی میں بوڑھا ہو گیا، پھر تو کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے، جوانی میں عشاء کی نماز پڑھ کر اللہ کے ذکر میں مراقبے میں بیٹھ جاتا اور صبح تہجد تک ریاض الجنت میں مراقبہ کرتا رہتا۔ اللہ والوں نے ایسے ہی مراقبے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بڑے حضرت کے شیخ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی پیر بائی تھے، یہ شیوخ القرآن سب اس کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں وہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، مراقبے میں بیٹھ جاتے تھے اور تہجد کی نماز میں سر اٹھاتے، ساتھی اٹھ کے چلے جاتے تھے، وہ اکیلے بیٹھے رہتے۔ تو جتنا آپ قلبی ذکر کرو گے، اتنا اللہ پاک آپ کے دل کو صاف کریں گے۔ جب موقع مل جائے مراقبہ کر لیا، ذکر قلبی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اس مسجد میں ذکر قلبی کا موقع دیا۔ جتنا کریں گے اللہ آپ کے دل کو صاف کرے گا، اور دل صاف ہو گیا تو بدن بھی صاف، بدن صاف ہو گیا تو نیک اعمال اس سے نکلیں گے، نیک اعمال نکلیں گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ ذکر قلبی بہت بڑا اللہ کا نعمت ہے جس کو اللہ پاک عطا فرمائے۔ اب یہ چند کلمات کے بعد میں جو اجتماعی ختمات ہے وہ کا عرض کروں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تھوڑا سا مراقبہ کریں گے، پھر دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سندنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و قرۃ اعیننا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم یا مفتح الابواب و یا مسبب الاسباب و یا مقلب القلوب والابصار و یا خالق اللیل والنہار و یا دلیل المتحیرین و یا غیاث المستغیثین اغثنا وَيَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَغِثْنَا وَيَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَغِثْنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِأَلْفِ أَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا الفاتحة الشريفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات شریفہ درود شریف. سورہ علم نشرح لک شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة إخلاص شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات شریفہ درود شریف. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. صلوات شریفہ درود شریف. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوات شریفہ درود شریف. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم
وكذلك ننجي المؤمنين. صلوات شريفة درود شريف. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. من عذابك نستجير. لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. صلوات شريفة درود شريف. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، ونسألك اليسر والعافية في الدين والدنيا والآخرة. صلوات الشريفة درود شريف. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. صلوات شريفة درود شريف. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صلوات شريفة درود شريف. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المؤمنين. اللهم يا حل المشكلات يا أحل المشكلات يا أحل المشكلات حل مشكلاتنا ومشكلات المؤمنين. اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات اكف مهماتنا ومهمات المؤمنين. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات ادفع بلياتنا وبليات المؤمنين. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي يا شافي الأمراض اشفي أمراضنا وأمراض المؤمنين. اللهم يا رفيع الدرجات 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 ارفع درجاتنا ودرجات المؤمنين. اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات انزل علينا بركاتك. اللهم يا هادي المضلين يا هادي المضلين يا هادي المضلين اهدي المضلين. اللهم يا خير الحافظين يا خير الحافظين يا خير الحافظين احفظنا واحفظ جميع المؤمنين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين انصرنا وانصر جميع جنود المؤمنين. اللهم يا خير الغافرين يا خير الغافرين يا خير الغافرين
اغفر ذنوبنا وذنوب جميع المؤمنين. اللهم يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين ارزقنا وارزق جميع المؤمنين رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات أجب دعواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا اللهم آمين 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 آمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أوصل وبلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا بعد القبول عنا هدية واصلة منا إلى طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم إلى جميع إخواني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإلى آل كل وصحب كل رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين، ثم إلى أرواح السادات الصوفية المحققين، خصوصا إلى أرواح السادات الطريقة النقشبندية والقادرية والچشتية والسروردية والويسية بتفاصيل السلاسلة الشريفة من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه، إلى روح شيخنا ومرشدنا ومولانا عبد الغفور المدني العباسي رحمة الله تعالى عليه، وإلى روح شيخه مرشدنا ومولانا فضل علي مسكين فوري رحمة الله تعالى عليه، وإلى روح شيخنا ومرشدنا ومولانا سيد زوار حسين شاه رحمة الله تعالى عليه، وإلى روح شيخنا ومرشدنا ومولانا شيخ الحديث مولانا محمد زكريا رحمة الله تعالى، وإلى روح شيخنا ومرشدنا ومولانا صوفي محمد إقبال المدني رحمة الله تعالى عليه، وإلى روح شيخنا ومرشدنا ومولانا علي مرتضى رحمة الله تعالى عليه، وإلى روح شيخنا ومرشدنا ومولانا مستجاب خان رحمة الله تعالى عليه، وإلى روح شيخنا ومرشدنا ومولانا عبد الحق المدني العباسي رحمة الله تعالى عليه، وإلى روح شيخنا ومرشدنا ومولانا محمد لطف الله العباسي المدني رحمة الله تعالى عليه. اللهم اجعل قبورهم روضات من روضات الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضات من روضات الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضات من روضات الجنة، اللهم اغفرهم وارحمهم واجعلهم في زمرة الصالحين مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأساتذتنا ومشايخنا وجيراننا، وإلى جميع من أوصانا بالدعاء واستوصانا، وإلى جميع أمة حبيبنا سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. अब थोड़ी देर के लिए अपने दोनों आँखों को बंद कर दो ताकि उधर इधर ध्यान न जाए। दोनों होंठों को मिलाओ ताकि ज़बान हिले नहीं। सांस नाक से लो। दिल के अंदर जो उल्टे पिस्तान से दो उंगल नीचे पहलू की तरफ है, ये दिल के अंदर ख्याल कीजिए कि मेरे दिल के अंदर अल्लाह जल्ल जलालुहु व मनवालुहु के ज़िक्र मुबारक की अनवारात और तजल्लियात का नूर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक से, सीने मुबारक से, इस सिलसिला आलिया नक़शबंदिया के बुज़ुर्गान दीन की तवस्सुल से आ रहा है, जिससे मेरे दिल के अंदर गुनाहों के ज़ंग, ज़ुलुमात, अंधेरात, ख़तरात, कदूरात सबको जला देता है, और मेरा दिल कहता है अल्लाह 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 अल्लाह।
ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی، یاس ہی اس دل کی فطرت ہو گئی، آرزو جو کی وہ حسرت ہو گئی، جو میری ہونی تھی حالت ہو گئی، خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی، دل میں وہ داغوں کی کثرت ہو گئی، رونما ایک شان وحدت ہو گئی، آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی، چل دیے اٹھ کر قیامت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی، بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سندنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و قرۃ اعیننا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہماری صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اللہ اپنے قرب و معرفت کی دولت سے ہمارے سینوں کو منور فرما، اللہ اپنے قہر و غضب سے ہماری حفاظت فرما،
اللہ آپ کی ذات عالی کی عظمت، محبت، یقین ہمارے دلوں میں ایسے راسخ فرما دے، اس سارے مخلوق کو کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اللہ شریعت مقدسہ پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ ایک ایک حکم شریعت کا ہمارا مزاج بنا دے۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح عشق و محبت نصیب فرما دے۔ اللہ اتباع سنت کی دولت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے اخلاق رذیلوں کو دور فرما کر اخلاق حسنہ سے مبدل فرما دے۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے اولیاء نے اب تک جتنے خیریں مانگی اس میں ہمیں پورا حصہ عطا فرما دے، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی اس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمارے اموات مومنین کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچے بنا دے، ان کے آنے والے منازل کو آسان فرما دے، انہیں جنت الفردوس بلا حساب کتاب نصیب فرما دے۔ اللہ اس امت کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ ہم سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اس کے جو بھی حاجت ہے شریعت مقدسہ کے مطابق پورا فرما دے۔ اللہ جتنے بھی دین کی خدمت کرنے والے آپ کے بندے اس امت مسلمہ میں جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، جس لین سے ہے، بالخصوص ہمارے اس مدرسہ شہزادہ کو اور اس میں یہ جو حلقہ شروع ہوا اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اور جتنے خدمت کرنے والے اللہ ان کو اخلاص کی دولت نصیب فرما دے، آپس میں محبت نصیب فرما دے، صحیح نیش پہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، دشمنان دین کی شر سے ان کی حفاظت فرما دے، ان کی ضروریات کو خزانہ غیب سے پوری فرما دے۔ اللہ جتنے اعدائے دین دشمنان دین ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما دے، اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں لکھی ازلی بدبخت ہے تو انہیں چن چن کے ختم فرما دے، ان کی شر سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اللہ دنیا میں بھی عافیت، سہولت، چین، اطمینان، خوشی، مسرت نصیب فرما دے، مرنے کے بعد بھی جنت کے داخلے تک ہر میدان میں عافیت، اطمینان، خوشی، مسرت نصیب فرما دے۔ اللہ حاضرین کی جتنے بھی جائز حاجتیں ہیں شریعت کے مطابق سب کو پورا فرما دے، سب کے مشکلات کو آسان فرما دے، سب کے مسائل کو حل فرما دے۔ اللہ دنیا میں بھی عافیت، سہولت، چین، اطمینان، خوشی، مسرت نصیب فرما دے، مرنے کے بعد بھی جنت کے داخلے تک ہر میدان میں عافیت، اطمینان، خوشی، مسرت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما دے، اور ہمیں آئندہ کے لیے بھی اپنے یاد کی ذکر کی توفیق زیادہ سے زیادہ نصیب فرما دے، اور یہ جو مجلس کی افتتاح ہوئی اس کو قائم و دائم فرما دے، اس کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما دے، اور اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے ہماری دنیا کی ضرورت ہے، موت کے وقت کی، قبر کی، حشر کی، جنت تک جانے کی، ہمارے تمام مراحل کی تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے۔ اللہ بن مانگے دنیا آخرت کے سارے مسائل کو حل فرما دے۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و سندنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و قرۃ اعیننا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔